صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کوئی قولاً فعلاً تقریراً ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگی ہو کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ کہ یہ نظریہ اور یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، بدعتی سیئہ ہے اور ضلالتی بعیدہ ہے۔ عتبی کون ہے؟ وفیت الاعیان میں ہے کہ کان العتبی مشتہراً بالشراب، کہ اگر کوئی آدمی قبر کے پاس جا کر قبر والے سے دعا مانگے، چاہے پیغمبر سے مانگے یا کسی عام ولی سے مانگے، آئے یہ جائز ہے یا نہیں؟ الجواب دیکھیے، ایک ہے زندہ سے دعا مانگنا، کہ کوئی اچھے عالم ہے اور باعمل انسان ہے، آپ اس کے پاس جائے اور ان سے کہ میرے لیے دعا مانگو، تو یہ جائز ہے، چاہے وہ آپ سے درجے میں ادنی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بنسبت ادنا ہے، صحابی ہے، پھر بھی ان سے دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ زندہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہر چیز مردہ ہے، جو آدمی فوت ہو جائے، چاہے وہ کوئی ولی ہو یا پیغمبر ہو، موت کی وجہ سے ان کی دنیاوی حیات ختم ہو گئی ہے، اب ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے دعا مانگنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس میں یہ نظریہ ہے کہ آپ شفاعت قہری کے قائل ہیں، جیسے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم ان پیروں بزرگوں سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے منواتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی بات رد نہیں کرتا۔ یہ تو شرکیہ نظریہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ جیسے کہ بریلوی کہتے ہیں جو پکڑے اللہ چڑھائے گا محمد، جو پکڑے محمد چڑھائے گا کون؟ یہ نظریہ کفری، یہ شرکیہ نظریہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ صرف قبر والے کے پاس جاتا ہے اس وجہ سے کہ مردے سنتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، آیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اس کا حکم سمجھیے اجمالاً، اور پھر ان حضرات کے ایک دلیل ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نظریہ اور یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، بدعتی سیئہ ہے اور ضلالتی بعیدہ ہے۔ سنیے، یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، بدعتی سیئہ ہے اور ضلالتی قبیح ہے۔ تفصیل سمجھے، قرآن مجید میں الحم سے لے کر والناس تک کسی آیت سے نہ صراحتاً نہ اشارتاً نہ ضمناً ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگنا کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ الحم سے لے کر والناس تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قولی حدیث سے، ایسا قولی حدیث جو صریح اور صحیح ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، تقریر سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے مرنے والے کے قبر کے پاس جا کر اس طرح دعا مانگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کوئی قولاً فعلاً تقریراً ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگی ہو کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہے، اگر یہ عمل جائز ہوتا
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر مانگتے کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگو قحط سالی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ آپ دعا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. تو صحابہ کرام کے زندگی میں بھی کوئی بتا نہیں سکتا. صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین کا مقدس زمانہ آتا ہے، ان میں بھی کوئی یہ نظر بتا نہیں سکتا کہ تابعین میں سے تبع تابعین میں سے کوئی کسی ولی پیغمبر کے قبر پر جا کر کبھی ان سے دعا مانگی ہو. تو جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں موجود نہ ہو تو وہ عمل ناجائز، حرام، بدعت سیئہ اور ضلالت بعیدہ ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن عبد الہادی الصارم المنکی فی الرد علی السبکی میں فرماتے ہیں اگر یہ کام اچھے ہوتے لسبقونا الیہ، صحابہ کرام ہم سے سبقت کرتے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ناجائز، حرام اور بدعت سیئہ ہے. اب میں بطور استدلال کے ایک بات پیش کرتا ہوں جو مخالفین حضرات پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر یا کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر ان سے دعا مانگنا یہ جائز ہے. دلیل یہ دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ لوگ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے، لوجد اللہ تواب الرحیم وہ پا لیتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. وہ کہتے کہ یہ آیت عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے بعد بھی یہ آیت عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آپ ان کے قبر کے پاس جا کر ان سے دعا مانگ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص ہے، آپ اس کے سیاق و سباق پر غور کریں. منافقین کا واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے اتنا برا عمل کیا، پھر فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر آپ کے پاس آ جاتے، اللہ سے دعائے مغفرت مانگتے، رسول ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ کو پا لیتے، تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو آیت کا سیاق و سباق یہ بتلاتا ہے کہ یہ آیت خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. اور تفسیر سعدی میں ہے کہ وَهَذِهِ الْمَجِيءُ مُخْتَصٌ بِحَيَاتِهِ یہ مجیء یعنی یہ آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ خاص ہے. انہوں نے ایسا سخت فتویٰ لگایا، میں نہیں لگاتا. وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ شِرْكٌ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ سے کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی بلکہ یہ شرک ہے. تفسیر سعدی والے نے تو شرک کا نظریہ فتویٰ لگایا. تو یہ آیت خاص ہے، سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں خاص نہیں عام ہے تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ کا مرجع کون ہے؟ اِذْ ظَلَمُوا واو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جاءوک میں واو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس کا مرجع منافقین ہے. کیا ہے؟ منافقین ہے. منافقین نے یہ کام کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو منافق شمار کرو، پھر کرو جو کرتے ہو، پھر تمہارے لیے تمہارے بڑوں کے کام مبارک ہو. منافق بھی یہ کام کرتے تھے، تم بھی یہ کام کرو. پھر آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ جاؤ قبرک، جاؤک. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ فلاں کے پاس چلے گئے تو آپ پر یہ نظر ہے، یا کسی نے خود قسم کھا لی کہ اگر میں فلاں کے پاس چلا گیا تو میری بیوی طلاق ہے، کوئی اور قسم کھا لی.
اب اگر وہ آدمی اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے قبر کے پاس چلا گیا، تمام فقہا فرماتے فلا یحنس، یہ حنس نہیں ہوگا، کیونکہ جا اس کا مطلب یہ مجیت کا کہ اس کی زندگی میں اس کے پاس جائے، تو جاؤک کا معنی یہ نہیں کہ جاؤ قبر کا، جاؤ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آئے۔ تو یہ آیت خاص ہے، آیت کا سیاق و سباق یہ بتلاتا ہے۔ بہت سارے حضرات ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، وہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، بہت سارے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جاء اعرابی، ایک عربی آئے، دیہاتی آئے اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں گناہگار ہو، آپ کے قبر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تو فنودی من قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر سے آواز آ گئی کہ آپ مغفور ہو۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مفسرین نے اس واقعہ کو قیل کے ساتھ ذکر کیا، جسے صیغہ تمریض کہا جاتا ہے، اور اس کا فاعل مجہول ہے کہ کون آیا پتہ نہیں ہے، اور دین ہم مجاہر سے نہیں لیتے۔ اسی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی یہ قول نقل کیا ہے، الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتا جس کے دل میں جو آئے گا تو وہ کہے گا، تو ہم مجاہر سے دین نہیں لیتے۔ دوسرا جواب، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا فائل ذکر کیا ہے کہ الحکایت من العتبی، یہ واقعہ عتبی کا ہے کہ قال العتبی کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عتبی کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس، فجاء اعرابی، ایک عربی آئے، ورمى نفسہ بالقبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ لپٹ کیا، وتلا هذه الآیہ، اس نے یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور اس نے کہا قد جئتك، میں آپ کے پاس آ چکا ہوں اللہ کے رسول، اور اس نے یہ شعر پڑھی، شعر یہ ہے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم۔ اس نے یہ اشعار کہے اور پھر کہنے لگا کہ میں آپ پر سلام کہتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ یہ اشعار کہنے کے بعد سمن صرفا، پھر وہ عربی چلا گیا۔ عتبی کہتا ہے فغلبنی عینی، مجھ پر نیند نے غلبہ کیا، میں سو گیا، جب سو گیا تو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فقال یا عتبی، آپ نے فرمایا اے عتبی، الق الاعرابیہ، اعرابی کے پاس جا کر مل جائے، یا الحق الاعرابیہ فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اس کو خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس واقعے کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلی بات، عتبی کون ہے؟ وفیت الاعیان میں ہے کہ کان العتبی مشتہرن بالشراب، یہ جو اعرابی تھے یہ شرابی آدمی تھے، تو آپ شرابیوں سے دین لیتے ہو؟ دوسرا جواب، یہ خواب کا واقعہ ہے اور خواب حجت شرعی نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم استشفاء کے قائل ہو جائیں۔ اور تیسرا جواب تہذیب التہذیب میں ہے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے، اور جو چیز منقطع ہو وہ ہم بطور دین کے، بطور استدلال کے پیش نہیں کر سکتے، اور اس سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بے بنیاد اور بے اصل واقعہ ہے۔ اگر اسی طرح اہل قبور کے پاس جا کر دعائیں مانگنے جائز ہوتا تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس طرح عمل کرتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے یہ دین نہیں ہے بلکہ ناجائز، حرام اور بدعت سیئہ ہے۔